بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، میں گجرات ریاست کے ایک شہر نانا پر کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ نانا پر راجکوٹ ضلع میں آتا ہے اور یہ بارگاہ اللہ کے ایک بہت بڑے محبوب مقرب بندے کی بارگاہ ہے، اور حضرت کا نام زبدۃ العارفین قدرۃ السالکین حضرت سیدنا آستہ پیر قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی تاریخ کے متعلق یہاں کے میں نے گاؤں کے لوگوں سے، بڑے بوڑھوں سے پوچھا تو انہیں تاریخ کا اتنا پتہ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ یہاں پر 800 سال سے ہے، اور یہ 800 سال پرانے بزرگ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین متین کی خدمت کے لیے ملک شام سے ہندوستان تشریف لائے تھے، اور ہندوستان آنے کے بعد آپ نے دین متین کی بے شمار بے مثال خدمت انجام دی، اور اللہ کی راہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے جامِ شہادت نوش فرمایا۔ آپ شہید ہے، اور یہ جو دیکھ رہے آپ یہ پورا میدان، یہ پورا سرکار کا ہی ہے۔ جہاں تک یہ جھاڑی اور وہ دیوار نظر آ رہی ہے، یہ بارگاہ کا احاطہ اور بارگاہ کا ہی علاقہ آتا ہے، اور یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر قوم کا انسان بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ یہاں پر آتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس نیک بندے اللہ کے ولی کا وسیلہ لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور ان کی مرادیں، تمنائیں اور نیک جائز مرادوں سے ان کے دامن کو، ان کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ سرکار کے قدموں کے قریب دائیں طرف آپ کی یہ ندی ہے، اور بہت ہی پیاری ندی ہے جو ہمیشہ پانی سے لبالب رہتی ہے، بھری ہوئی رہتی ہے۔ یہ جنگل کے اندر یہ درگاہ شریف ہے، یعنی ندی کے کنارے اور جنگل علاقہ ہے پورا کھیتی باڑی کا، اور چاروں طرف ہریالی ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے، دل پرواز منظر ہے۔ اور یہاں پر ہے تو حضرت سیدنا آستہ پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے۔ آپ شہید ہے، اور گاؤں کے لوگ یہاں پر بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ آتے ہیں، اور حضرت کی بارگاہ میں اپنی خدمت انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی جہاں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو دنیا کے انسانوں پر واضح کر دیتا ہے، اور ان کی محبت کو تمام مخلوق کے دلوں کے اندر ہے تو پیدا فرما دیتا ہے۔ کبھی اللہ کا ولی جنگل کے اندر موجود ہو تو جنگل میں عوام الناس خلق خدا پہنچ جاتی ہے۔ یہ پتہ کون بتاتا ہے؟ تو یہ اللہ کے معصوم فرشتے جو مخلوق خدا کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، وہی مخلوق خدا کو ان کی بارگاہ تک رسائی فرماتے ہیں، یعنی پہنچاتے ہیں۔ اب یہ بارگاہ بھی جنگل میں ہے، لیکن یہاں بھی خلق خدا کا ہجوم ہوتا ہے، لوگ یہاں پر بھی آتے ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ کچھ مزارے ہے جو ہو سکتا ہے کہ سرکار کے ساتھیوں میں سے ہو، اور انہی کے ساتھ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے ہو۔
معزز سامعین کرام، اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہداء کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہارے شعور میں نہیں، انسان کے شعور میں نہیں آ سکتی ہے۔ اور شہادت کی لذت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کرام سے کل بروز قیامت پوچھیں گا کہ تمہیں اپنے رب سے کیا چاہیے، آج تم جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ شہداء کرام فرمائیں گے کہ مولا کریم وہی جنگ کا میدان ہو، وہی تلواریں ہو، اور ہم تیرے لیے، تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے لڑ رہے ہو، اور تلواروں سے پھر ہمیں زخمی کیا جائے، ہمارا سر تن سے جدا ہو، ہمیں ہمارے جسموں کے ٹکڑے ہو، پھر ہم زندہ ہو، پھر تیری راہ میں اٹھے، پھر جہاد کرے، پھر حیات ہو، پھر تیری راہ میں شہید ہو، بس یہ لذت ہو۔ کیونکہ شہادت کا مرتبہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اس کی محبت میں، اس کے دین کے خاطر شہادت کا جام نوش فرماتا ہے، تو جس وقت شہید کی روح کفیف انصری سے پرواز کرتی ہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو دیدار ہو جاتا ہے، اور اس کی حلاوت اور اس کی مٹاس اور اس کی کیفیت اس شہید کو نصیب ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سرکار کا روزہ بھی ہے تو ایک شہید کا روزہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہے۔ حضرت آستہ پیر کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ یہاں کے بڑے بوڑھوں نے بتایا کہ یہ جو ندی کے اندر پانی ہے یہ سرکار کی کرامت ہے۔ پہلے یہ ندی کے اندر پانی نہیں ہوتا تھا، اور لوگ بڑے یہاں کے تو پریشان رہا کرتے تھے کھیتی باڑی کی وجہ سے، اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب سرکار کی بارگاہ پر یہاں پر آ کر لوگوں نے دعائیں کی تو سرکار کے کرم سے اور ان کی کرامت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ندی کو پانی عطا فرما دیا، جو آج تک ہے تو سوکھی نہیں، اور پورا گاؤں، کئی گاؤں والے اس ندی کے پانی سے مستفیض ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو یہاں پر آنے کے بعد ان کی مرادیں پوری ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے ولیوں کا در بڑا پیارا ہوتا ہے، اور دعاؤں کا یہاں پر قبول ہونا لازمی ہوتا ہے۔ حضرات، دعا انسان کو اور انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، کیونکہ تدبیر سے ہی تقدیر بدلتی ہے، تدبیر سے ہی تقدیر بدلتی ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر کر ان کی تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ آئیے، سرکار کے بارے میں تو زیادہ نہیں معلوم ہے، لیکن جتنا معلوم تھا میں نے آپ کے پاس رکھ دیا ہے۔ یہ قادری سلسلے کے بزرگ ہے، حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے ہے، اور حضور غوث الاعظم دستگیر پورے ولیوں کے پیر ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے قدمی ھذا علی رقبۃ فی کل ولی اللہ۔ اب بارگاہ کے اندر میں آپ کی حاضری کراتا ہوں سرکار کی روزے کی، تو حضور غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا کہ میرا قدم روح زمین کے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ جس وقت تمام ولیوں نے آپ کا قدم اپنی گردن پہ لیا تو اسی وقت تمام ولی حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہو گئے۔ دنیا کا ہر ولی حضور غوث الاعظم دستگیر کا مرید ہے، دنیا کا ہر ولی حضور غوث الاعظم دستگیر کا غلام ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر سب پیروں کے پیر ہے، ہر پیر غوث الاعظم دستگیر کا مرید ہے، چاہے وہ خواجہ اجمیر ہو، چاہے وہ عمر صاحب الدین سور وردی ہو، چاہے وہ حضرت شاہ بہاؤالدین نقش بند ہو، چاہے وہ
سید احمد کبیر رفاعی ہو، سب حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہے، اور حضور غوث العظم دستگیر کا مرتبہ و مقام کسی سے پوشیدہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی، کہ میں مانتا ہوں کہ تمہارے مقام بہت بلند و بالا ہے، لیکن میرا مقام ہمیشہ تم سے بلند تھا اور بلند رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر لمحہ ہر ساتھ عبد القادر کا مقام بلند ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ تو حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے ولی ہے، تمام پیروں کے پیر ہے، پیران پیر ہے غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے بزرگ ہے۔ 800 سال ہو چکا ہے سرکار کو یہاں پر جلوہ گر ہے، آپ کا جسم اطہر یہاں مدفون ہے، اور مخلوق خدا آپ سے متفیض ہوتی ہے، فیض یاب ہوتی ہے، اور لوگوں کی یہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آئیے اب میں بارگاہ میں آپ کی حاضری کراتا ہوں کہ بارگاہ بہت ہی بلند و بالا بارگاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کے صدقے اور طفیل ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ یہ سرکار کا روضہ مقدس ہے۔ یہ گنبد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے اور طفیل ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ آئیے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول امام کرم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، لخمسۃ اطفوا بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ بیدی سجل لنا اشکالنا۔ غوث اعظم و من بے سر و ساما مدد، قبلہ جا مدد، کعبہ و ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیف آنے شکستہ رات کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کنیا معین الدین چشتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزرگ کے صدقے اور طفیل ہم سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانی آفت و بلا کو دور فرمائے۔ یہ سرکار کے باہر کا منظر ہے گنبد کا، دیکھ لیجیے۔ اللہ کرم فرمائے، فضل فرمائے۔